نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء ہوتے تھے تسوسہم الانبیاء، ان کے انبیاء سیاست کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء میں سے بھی اکثریت جو ہے وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو رہی ہے. دین اگر آج قائم ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک دین کو قائم کرنے والے علماء ہیں. اور جمعے والے دن بھی کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ نماز کے وقت میں پہنچے، اور نماز کے وقت میں پہنچے ہیں اور عالم کی تقریر ہمیں نہ سننی پڑے. وہاں پہ آپ کو 3 طرح کے مسلمان نہیں ملتے جس طرح پاکستان میں ملتے ہیں. پاکستان میں 3 طرح کے مسلمان ہوتے ہیں. ایک وہ مسلمان ہوتے ہیں جو بہت اچھے مسلمان ہیں، واقعی ٹرو مسلمز. دوسرے وہ ہیں جو معاشرے کے ساتھ مٹی ہوئے ہیں، جو بالکل بے دین ہیں. تیسرے وہ مسلمان ہیں جو منافق مسلمان ہیں، درمیان میں. I'm sorry تھوڑا سا ہارڈ قسم کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ جو میں نے آپ کو ساری باتیں بتائیں، آپ بھی ایگری کریں گے ان چیزوں سے کہ اسی طرح سے ہے. ہم لوگ جنراسٹی بھی کر رہے ہیں، ہم لوگ عمرے حج بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم کرپشن بھی کر رہے ہیں، ہم 2 نمبری بھی کر رہے ہیں، ہم لوگوں کا مال بھی کھا رہے ہیں. تو what went wrong from where it started؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس میں جتنے عوامل ہیں جو آپ نے کہا کہ یہ تو شاید ہم سب کو پتہ ہے کہ کتنے عوامل ہیں، اس کا اگر ہم جائزہ لے لیں تو حل بھی نکل آئے گا. اور عوامل میں آپ نے بات علماء کی، میں یہیں سے آغاز کرتا ہوں. تو دیکھیں، علماء معاشرے میں اصلاح کے ذمہ دار ہیں، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کا جو فرد ہے، اور خاص طور پہ جو بچہ ہے، جو کتنے گھنٹے وہ علماء کے پاس رہتا ہے، اس نے کتنے گھنٹے 24 گھنٹوں میں سے علماء کے پاس گزارے ہیں. اور پھر آپ اسی پرسنٹیج سے، جتنے گھنٹے وہ علماء کی تربیت میں رہتا ہے، اسی پرسنٹیج سے آپ علماء کو ذمہ دار ٹھہرائیں. تو سب سے زیادہ جس کی وہ کسٹڈی میں رہتا ہے اور براٹ اپ اس کا کہاں ہوا ہے، تو اصل ذمہ دار تو وہ ہے نا جہاں اس کا براٹ اپ ہوا ہے. تو براٹ اپ اس کا ہوا ہے اس کے والدین کے گھر، پھر وہاں سے نکلا ہے تو ہم نے اس کو آؤٹ سورس کر دیا. اس کی تعلیم کو ہم نے بہترین ایک ایجوکیشن کے لیے ادارہ ڈھونڈا، اور جتنی ہماری پیئنگ کیپیسٹی تھی اس سے بڑھ کر ہم نے ایک شاندار پرائیویٹ تعلیمی ادارہ ڈھونڈا. اس نے اس کی تربیت کی، 5 سے 8 گھنٹے وہ اس کے پاس رہا اور انہوں نے اس کی تربیت کی. باقی وہ والدین کے پاس رہا 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ، وہ 24 گھنٹے میں، وہ بھی irregularly. اگر وہ کہیں کسی عالم کے پاس رہا ہے تو اس پر آپ یہ سمجھیں کہ ذمہ دار صرف عالم ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. علماء ذمہ دار ہیں. علماء کو معاشرے کی اصلاح کا ذمہ دار ہونا چاہیے، اور ہوتے ہیں. علماء ہوتے ہی وہ ہیں جنہوں نے عوام کی اور معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھا ہوا ہو. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں. اور انبیاء کیا کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء ہوتے تھے تسوسہم الانبیاء، ان کے انبیاء سیاست کرتے تھے. سیاست کا مطلب یہ نہیں ہے جو آج کل ہم فروز اللغات نے لکھ دیا کہ اس کا معنی جو ہے وہ 2 نمبری ہے یا اس کا یعنی بے ایمانی ہے. ایسا نہیں. سیاست کا مطلب ہے ساساس یسوسو کا مطلب ہوتا ہے مانیٹر کرنا. اللہ اکبر. اور انبیاء جو ہیں وہ پورے معاشرے کو مانیٹر کرتے تھے. اللہ اکبر. اور اب دیکھیں، ہر معاشرے کی، لہٰذا ان کی نگاہ معاشرے کی ہر چیز پر ہونی چاہیے تھی اور ہوتی تھی. اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. جب ایک نبی آتا تھا پہلے، دوسرا آدمی اس کو ریپلیس کر لیتا تھا. اب نبی کوئی نہیں آنا. اب قیامت تک امتیوں سے کام چلے گا. اور امتیوں میں سے بھی کون ہے؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء. اب یہ کس چیز کے وارث ہیں؟ اب علماء کو یہ چاہیے کہ اسی طرح کی مانیٹرنگ معاشرے کی جس طرح کی انبیاء کا مشن تھا وہ علماء کریں. کیا علماء کر رہے ہیں؟ آبویس جواب ہے نہیں کر رہے. اب دیکھیں، ایک یعنی اندازے کے مطابق جو مختلف مکاتب فکر کے علماء ہیں، مختلف مکاتب فکر کے جو مدارس ہیں، ان میں سے ہر سال فارغ التحصیل ہونے والوں کی تعداد 50 سے 60 ہزار ہے. اللہ اکبر. if it is، اگر یہ صحیح ہے، مجھے نہیں پتا صحیح یا more or less اگر اتنے لوگ ہوں تو 50,000 علماء جس معاشرے کے اندر انڈکٹ ہو رہے ہوں ہر سال، اس میں تو انقلاب آ جانا چاہیے. This is what I'm saying. اور نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء میں سے بھی اکثریت جو ہے وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو رہی ہے. جس معاشرے کی جو صورتحال اس کے ساتھ جو ڈیٹیریوریشن ہے وہ آل اوور ہے.
اور اس میں علماء بھی اس کا حصہ ہے. لہٰذا اگر آپ علماء جو واقعتاً علماء دیکھیں، علماء سو بھی ہوتے ہیں، علماء حق بھی ہوتے ہیں، آپ اگر واقعتاً علماء حق کی صحبت اختیار کریں اور ان تعلیمی اداروں کی بات کریں، دیکھیں دین اگر آج قائم ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک دین کو قائم کرنے والے علماء ہیں. آج اگر ہماری نسل مسلمان ہیں وہ علماء کی وجہ سے. اگر ہمیں تھوڑا بہت دین کا پتہ ہے وہ علماء کی وجہ سے. گویا جتنی کوئی خیر ہمارے اندر باقی ہے وہ علماء کی وجہ سے. اس لیے ہم علماء کو اس طرح سے نہیں مورد الزام ٹھہرا سکتے کہ یہ سارا کام انہوں نے کیا. آج بھی آپ دیکھ لیں جن مدارس کے علماء جو علماء حق ہیں اور یہ تمام مکاتب فکر میں آپ کو مل جائیں گے، اور ان کے تربیت یافتہ بچوں کو آپ دیکھیں، ان میں نہیں جھوٹ ہوگا، ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. وہ معاشرتی طور پر بہت اچھے لوگ ہوں گے، اخلاقی طور پر بہت اچھے لوگ ہوں گے، اور وہ پھر وہ اساتذہ کی عزت کرنے والے ہوں گے، وہ اپنے والدین کی عزت کرنے والے ہوں گے. ان میں وہ ساری اخلاقی خوبیاں پائی جائیں گی جس کی معاشرے کو ضرورت ہے. لیکن چونکہ ہمارا عام طور پہ ہمارے معاشرہ کا جو فرد ہے اس کے براٹ اپ سے لے کر اس کے بڑے ہونے تک، آج بھی ہم بھی جو بڑے لوگ ہیں ہم بھی اپنے اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہیں کہ ہم میکسیمم جو کسی عالم کو ٹائم دیتے ہیں وہ جمعے والے دن کا ٹائم دیتے ہیں. اور جمعے والے دن بھی کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ نماز کے وقت میں پہنچے، اور نماز کے وقت میں پہنچے ہیں اور عالم کی تقریر ہمیں نہ سننی پڑے. اچھا، ٹائم ہی ہمیں کیا دیتے ہیں، پھر ہم ذمہ دار بھی اسی کو ٹھہرا رہے ہیں. بات یہ ہے علماء ذمہ دار ہیں، لیکن اتنی ہی پرسنٹیج سے ذمہ دار ہیں جتنی پرسنٹیج سے آپ ان کو ٹائم دے رہے ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر علماء کو زیادہ ٹائم دیا جائے، ہمارے بچوں کا براٹ اپ وہ علماء کی سرکردگی میں ہو، تو انٹائرلی حالات مختلف ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے بنیادی ذمہ دار علماء ہرگز نہیں ہیں، اس کے بنیادی ذمہ دار والدین ہیں، اور والدین کی اپنی اپنی پریورٹیز ہیں. اپنی پریورٹی کے مطابق وہ بچے کو گھر کے اندر جو براٹ اپ ہوتا ہے وہ بھی اپنی پریورٹی کے مطابق ہوتا ہے. پھر جب وہ تعلیم کے لیے آؤٹ سورس کرتا ہے اور اس کو بھیج دیتا ہے کسی اور جگہ اور ایسے اسکول میں بھیجتا ہے، دیکھیں اب آپ اگر آکسفورڈ کا جس میں سلیبس ہے، جس میں فلاں طرح کا امتحان ہونا چاہیے، فلاں طرح کا سسٹم ہونا چاہیے، فلاں طرح کے ٹیچر ہونے چاہیے، یہ سارا کچھ لے کر جب ہم بچے کو وہاں پڑھا کر، تو کیا اس میں سے اب ہماری بچیاں حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ پیدا ہوں گی، حضرت عائشہ پیدا ہوں گی؟ ہم کیا اس میں سے توقع کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کہاں بچے کو داخلہ، اس میں عمر پیدا ہوگا، اس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہو گئے. تو جب ہم نے خود انتخاب کیا ایسے اداروں کا اور خود اپنے بچوں کو ادھر سے تعلیم دلوائی، اور پھر ہم یہ توقع کرنا چھوڑ دیں اور کم از کم علماء کو برا کہنا چھوڑ دیں، کیونکہ ہم نے علماء کو اس معاملے میں نہ پریورٹائز کیا، نہ ہم نے علماء کو اپنے بچوں کی زندگی میں آنے دیا. اور جتنا ہم دیکھیں، میں آپ کو ایک کمپیریزن دیتا ہوں. یو کے اور امریکہ میں چلے جائیں، یو کے اور امریکہ میں، ایون آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ وغیرہ میں بھی، وہاں پہ آپ کو 3 طرح کے مسلمان نہیں ملتے جس طرح پاکستان میں ملتے ہیں. پاکستان میں 3 طرح کے مسلمان ہوتے ہیں. ایک وہ مسلمان ہوتے ہیں جو بہت اچھے مسلمان ہیں، واقعی ٹرو مسلمس. دوسرے وہ ہیں جو معاشرے کے ساتھ مٹی ہوئے ہوئے ہیں، جو بالکل بے دین ہیں. تیسرے وہ مسلمان ہیں جو منافق مسلمان ہیں، درمیان میں، نہ وہ دین والوں کی طرف ہے نہ وہ ادھر ہے. آپ اگر چلے جائیں یو کے میں اور امریکہ میں اور یورپ کے کسی بھی ملک میں، آپ کو مسلمان صرف 2 طرح کے ملیں گے، یا ٹرو مسلمس اور یا پھر جو مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے. درمیان والا منافق کس قسم کا مسلمان آپ کو وہاں نہیں ملے گا. یہاں یہ تعداد زیادہ ہے، یہاں یہ تعداد زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں یا تو معاشرے کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ پھر معاشرے والی ساری باتیں، ساری حرکتیں ان کے اندر، یا پھر مساجد کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. جو مساجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے بچے بچا لیے ہیں، اور ان کے بچے بچ گئے ہیں، وہاں رہتے ہوئے بچے بچ گئے. آپ یقین کریں، میں جب 2005-6 میں 6-7 میں وہاں گیا یو کے میں، تو میں انالیسس اگر کروں تو مجھے ہر پاکستانی آدمی جو بھی جس سے میں ملا، پاکستانی انڈین کی میں بات کروں گا، وہ اپنی اولاد کے بارے میں پریشان تھا. اور پریشانی یہی ہے کہ ہم بچے کو کیا کریں. اچھا، اب کیا ہے؟ اب اگر اس کے 18 سال 20 سال بعد میں جاتا ہوں تو اب میں وہاں دیکھتا ہوں کہ اتنی پریشانی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اوورکم کر لیا انہوں نے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر 8-10 منٹ کے فاصلے پر آپ کو کسی نہ کسی مکتبہ فکر کی مسجد مل جاتی. ارے اللہ. اور وہ جو آپ کے مکتبہ فکر کی ہو یا نہ ہو، اور اس مسجد کے اندر 2 گھنٹے 3 سے 5 تعلیم کا بندوبست ہے. اور بچے جو اسکول سے آتے ہیں، بچے بھی بچیاں بھی،
وہ 2 گھنٹے کے لیے مسجد جاتا ہے. مسجد جاتا ہے. جو بچہ مسجد کے ساتھ جڑ گیا ہے نا وہ ٹرو مسلم ہے. ان میں سے بہت تھوڑے ضائع ہوتے ہیں. بالکل تو صحیح. کہنے کی بات ہے کہ یہاں بھی ہم ایک اس طرح کا نظام بنا دیں کہ بچوں کو مسجد کے ساتھ جوڑ دیں. تو 2 ہی تو چیزیں ہیں. دیکھیں کوئی کسی قسم کا سینسر ہم لگا نہیں سکتے. معاشرے کے اندر جتنی خرابیاں ہیں ان خرابیوں سے ہم بچے کو بچا نہیں سکتے. کلچرز مرج ہو گئے ہیں. پہلے تو نیو یارک سے چلا ہوا کلچر سالوں میں جو ہے وہ ہمارے کسی گاؤں میں پہنچتا تھا اور اس وقت تک وہ چینج ہو چکا تھا. بالکل ایسے ہی. اب سیکنڈوں میں ہی پہنچتا ہے, منٹوں سیکنڈوں میں پہنچتا ہے. ہر ایک کو پتا ہے کلچرز مرج ہو گئے ہیں, ساری چیزیں. اس صورتحال میں ہم نے کیسے بچانا ہے؟ اور ہو سکتا ہے کہ جو آنے والی صورتحال ہے وہ اس سے زیادہ خراب ہو. ارے ہمارے پاس 2 ٹول ہیں جو ہم اپنے بچوں کو بھی بچانے کے لیے اور خود بچنے کے لیے بھی 2 ٹول ہیں, اور وہ قرآن نے دیے ہیں. ایک ہے نماز, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ اکبر. کہ اگر آپ نماز سے جڑے رہیں گے تو یہ ہمیشہ آپ کو یہ ایک سینسرشپ ہے, بالکل آپ نے برائی اور بے حیائی سے روکنا یہی ہے. سے روکے. اور دوسرا ہے قرآن, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ اللہ قرآن اکبر. سیدھے رستے پہ رکھتا ہے. اللہ لہٰذا اگر ہم نے خود بچنا ہے یا ہم نے اپنی اولادوں کو بچانا ہے تو آپ قرآن اور نماز کے ساتھ جوڑ دیں, نماز کا عادی بنا دیں, قرآن پڑھنے والا بنا دیں, اور باقی آپ ان کو سکھائیں تو صحیح نا سچ کیا ہوتا ہے, جھوٹ کیا ہوتا ہے. جب آپ بچے کو یہ سکھائیں گے کہ باہر جو کسی نے بیل دی ہے تو اس کو بتا دیں کہ ابا جی گھر پہ نہیں ہے, تو بچہ پہلے دن سیکھ جائے گا کہ میں نے جھوٹ بولنا ہے. جھوٹ بولنا ہے. اور آپ کو پہلے دن اس کو آپ نے گویا تربیت دینا شروع کر دی. جس طرح کی آپ تربیت دیں گے اسی طرح کا آپ توقع رکھیں, اور بچے کہنے سے زیادہ آپ کا عمل دیکھ کر جو ہے وہ سیکھتے ہیں. لہٰذا ہم نے اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں آپ کیوں نہیں ہر گھر کے اندر ایک عالم دین پیدا کرتے ہیں. اللہ آپ کیوں دوسرے علماء کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور پھر ان علماء کو ہم مورد الزام بھی ٹھہراتے ہیں. ہر گھر کے اندر ایک عالم دین ہونا چاہیے. 4 بچے ہیں, ایک بچے کو وقف کریں جو دین کا علم پڑھے اور ایک بہترین عالم ہو, وہ آپ کا خیر خواہ بھی ہو, وہ آپ کے پورے گھرانے کو دین پر قائم رکھے. تو پھر آپ کہیں نا کہ ہم نے دین کے ساتھ اپنا جڑاؤ قائم رکھا تھا, اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی نسل بگڑی کے بچی. اگر ہم نے نسلوں کو بچانا ہے تو ہر گھر کے اندر ایک عالم دین ہونا چاہیے. اور جب آپ ایسے آپ باقی بچوں کو پڑھائیں, اسپیشلائزیشن جو مرضی کرائیں, لیکن ایک عالم دین ہونا چاہیے, اسپیشلائزڈ عالم دین. دیکھیں دین کی تعلیم ماڈرن, وہ اس طرح کا دیکھیں دین کی تعلیم 2 طرح کی. ہاں جی. ایک دین کی تعلیم ہے کمپلسری ایجوکیشن, بالکل صحیح. جس کے جو فرض ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. وہ جو فریضہ ہے نا, وہ فریضہ پرائمری پاس کرنا نہیں ہے, وہ میٹرک کرنا نہیں ہے. ہم نے ہر سکول کے اوپر لکھا ہوا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اگر پرائمری اور میٹرک پاس کرنا فرض ہے تو پھر باقی لوگ کدھر جائیں گے؟ ہم نے میڈیکل کی ایجوکیشن کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اور بھائی جو فرض ہے نا وہ العلم ہے, وہ علم ہے, اور العلم وہ ہے جو وحی کے ذریعے آیا ہے. اللہ. لہٰذا مجھے اور باقی ساری اسپیشلائزیشن آپ کسی بھی فیلڈ میں جا سکتے ہیں, لیکن وہ العلم, وہ بنیادی تعلیم آپ کو دینا ضروری ہے, حاصل کرنا بھی ضروری ہے. وہ کتنی اس کی لمٹ کیا ہے؟ اس کی منیمم لمٹ یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھنا سمجھ سوچ کر پڑھنا آ جائے, آپ قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھیں, اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حدیث کے ساتھ اتنا آپ کو تعلق ہو کہ آپ کو پیدائش سے لے کر موت تک کے مسائل کا پتہ چل جائے. اگر آپ کو اتنی دین کا نہیں پتا تو آپ کے والدین بھی ذمہ دار ہیں اور گناہ گار ہیں جنہوں نے تعلیم نہیں دی, اور آپ خود بھی گناہ گار اگر آپ نے اتنی تعلیم حاصل نہیں کی. اس کے بعد بچہ انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, جو مرضی بننا چاہتا ہے وہ اسپیشلائزیشن اپنے ذوق کے مطابق کرے. ایک بچہ اسپیشلائزڈ اسلامک نالج کے لیے رکھے, وہ بہترین دینی تعلیم اس کے پاس ہو, تاکہ وہ آپ کے نسلوں کی حفاظت کا بندوبست کرے. اور نسلوں کی حفاظت اگر کرنی ہے تو آئندہ تو آہستہ آہستہ حالات اور خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے نسلیں بچانی ہے تو ہر گھر میں ایک عالم دین ہونا چاہیے, اور پھر وہ اگلی نسل میں ایک عالم دین ہوگا, ہر نسل میں ایک عالم دین ہوگا, تو انشاءاللہ ہماری نسلیں بچ جائیں گی.